السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث کیا اور اس کائنات میں بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق جو لایا آپ نے اس کو پوری دنیا کے ادیان پر غالب کر دے۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین حق دے کر بھیجا ہے وہ دین حق اللہ کی کتاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو زمین پر غالب کرنا ہے۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا کفر کو پہلے دن سے اس بات کا علم ہے کہ محمد غالب آئیں گے۔ دنیا کفر کو پہلے دن سے اس بات کا ادراک ہے محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین غالب آئے گا، غالب آئے گا، غالب رہے گا، تخت پر آئے گا، دنیا پر نظام رائج ہوگا تو دین اسلام کا ہوگا۔ اسی لیے ہم تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور اس کتاب ہدایت کے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہمیں نظر آتے ہیں۔ کبھی کوئی میرے پیارے پیغمبر کو مجنون کہہ کر کے آپ سے لوگوں کو دور بھگانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی میرے آقا کو شاعر کہہ کر کے لوگوں کو دور بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا جاتا ہے ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، اے محمد ہم آپ کے اوپر لائے ہوئے نازل کردہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہیں، یا اس کلام کو تبدیل کر دیں یا اس قرآن میں کچھ ترمیم کر دیں۔ اللہ کے نبی کے دشمن اس دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل رہے، اس دین کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر 13 سال توحید کا ڈنکا بجایا، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجایا۔ دشمن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن انہیں تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بالآخر آقا کے ساتھی جانثار اور وفادار صحابہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی سرزمین پر بسے، مدینہ کی ریاست قائم ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اعلیٰ کرنے کے لیے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے بدر کا میدان سجایا، احد کا میدان سجایا، حنین کا میدان سجایا، تبوک و یرموک کا میدان سجایا، اور دشمنوں نے ہر طرح کی کوئی کسر تو نہ چھوڑی، لیکن وہ ساری دنیا کی طاقتیں، وہ کفریہ طاقتیں، وہ ساری قوتیں مل کر کے بھی محمد الرسول اللہ کو مغلوب نہ کر سکی، اسلام کو مغلوب نہ کر سکی، اصحاب پیغمبر کو مغلوب نہ کر سکی۔ وہ سب کے سب آج بھی ان کا کردار بھی زندہ ہے، ان کا نور ایمان بھی زندہ ہے، ان کے چاہنے والے بھی زندہ ہیں، ان کے ماننے والے بھی زندہ ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے بھی زندہ ہیں۔ اور جس دور میں بھی جو آیا اسلام کا دشمن بن کر، رسول اللہ کا دشمن بن کر، اصحاب پیغمبر کا دشمن بن کر، اہل بیت کا دشمن بن کر کے اس کا صفحہ ہستی سے نام و نشان بھی مٹ گیا اور مٹتا رہے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کفر کی بوکھلاہٹ ہے۔ فرانس کے خبیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا معاملہ ہو، یا سویڈن کی سرزمین پر سویڈن حکومت کی سربراہی میں، وہاں کی عدالت کے آرڈر پر، وہاں کی پولیس کی نگرانی میں سویڈن کا رہنے والا ایک گماشتہ، ایک بدماش اگر قرآن مجید کو پاؤں تلے رونگتا ہے اور پھر اس کو آگ لگاتا ہے، عید کا دن ہے، مسلمانوں کی خوشی کا تہوار ہے، سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں، ایسے ماحول میں ان کی مسجد کے سامنے قرآن مجید کو جلا کر کے وہ یہ سمجھتا ہے قرآن کو مٹا دے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، قرآن نہیں مٹایا جا سکتا۔ اس کو مٹانے والے مٹ گئے، اور سویڈن کے بدگماش، وہ گماشتے اور بدماش، اور وہاں کی حکومت، وہاں کی عدالت، وہاں کی پولیس
وہاں کے ادارے ہماری بات کو نوٹ کر لیں، تمہارے یہ سارے جتن بیکار اور عوض چلے جائیں گے۔ قرآن زندہ رہے گا، قرآن والے بھی زندہ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے۔ آپ وہ سامنے بینر پڑھ رہے ہیں، 1990 میں یورپ میں مسلمانوں کی تعداد 26.9 ملین تھی، جو 2010 میں بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچی اور 2030 میں لکھا ہے 58 ملین ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ان کافروں کو پتہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور یہ فوج در فوج لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا محمد الرسول اللہ کی زندگی میں تو تھا ہی تھا، آج بھی فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس کتاب ہدایت کو پڑھ کر۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ان کے اوچھے ہتھکنڈے ان کے خلاف جائیں گے، اس عمل سے بھی انشاءاللہ لوگ اسلام کی طرف آئیں گے، اسلام کی طرف آئیں گے، اسلام کو غالب کرنے والے اٹھیں گے۔ صرف ہمارے ذمہ کام کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، اس قرآن سے پیار کیجئے، اس قرآن سے محبت کیجئے، اس قرآن کو پڑھیے، اس قرآن کی تلاوت کیجئے، اس قرآن کو سمجھیے، اس قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لائیے۔ آپ کی مسجد ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کی گلیاں ہو، آپ کے محلے ہو، آپ کی سوسائٹی ہو، آپ کی مملکت ہو، آپ کی منڈی ہو، آپ کی تجارت گاہ ہو، آپ کا آفس ہو، آپ کی جاب کی جگہ ہو، دنیا میں جس جگہ پر بھی ہو، اس قرآن کو پڑھ کر کے، اس کو سمجھ کر کے، اس قرآن میں جو عقیدہ بیان ہوئے اس عقیدے کو لیجئے، جو عبادتیں بیان کی گئی ہیں ان کو بجا لائیے، جو اخلاق و کردار اس قرآن نے دیے ہیں اس کو اپنائیے، جس معاشرت کی طرف جو قرآن اشارہ کرتا ہے اس طرز معاشرت کو اپنائیے، جس یہ قرآن معاملات کی شفافیت پر دلالت کرتا ہے اس اپنے معاملات کو صاف اور شفاف کیجئے، ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر انشاءاللہ میں اور آپ اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن گئے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت بھی مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم غالب رہو گے اگر تم مومن رہو گے۔ اور ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے وہ احتجاج نہ کریں، وہ احتجاج کی جگہ پر نہیں ہے۔ ان کا سٹیٹس، ان کا معیار، ان کی جگہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ احتجاج کرنے والوں کا نہیں ہے، احتجاج عوام کرتی ہے۔ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا اور کروانا۔ اس وقت 56 اسلامی ممالک سارے مل کر کے OIC کا اجلاس بلائیں، اس میں OIC کے نمائندگان تمام ممالک اکٹھے ہوں اور مل کر ایک آواز بن کر کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دنیا کفر کو ایک پیغام بھی دے دیں کہ اگر تم نے اس روش کو نہ چھوڑا، اس طرز معاشرت کو نہ چھوڑا، قرآن کی بے حرمتی نہ چھوڑی، رسول اللہ کی بے ادبی کو نہ چھوڑا، اصحاب پیغمبر علیہ بیت کی ہمارے مقدسات کی توہین کو نہ چھوڑا، تو پھر یاد رکھیے ہم تمہارے خلاف بائیکاٹ کریں گے۔ اور میں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہتا ہوں، خدا را مسئلے کی حساسیت کو سمجھیے۔ آپ اپنے ملک سے سب سے پہلے سویڈن کی تمام ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کا اعلان کریں، گورنمنٹ سطح پر اعلان ہو، دکانوں سے ساری چیزیں اٹھا لی جائیں اور تمام ایسے سٹورز اور ایسے کیش اینڈ کیریز، تمام وہ جگہ جہاں پر سویڈن کی اشیاء ہیں مکمل طور پر پابندی لگا دی جائے۔ نمبر 2، صرف آپ کا قرارداد پاس کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سویڈن کے سفیر کو بلائیں، احتجاج کریں، بھرپور احتجاج کریں اور اس خبیث سویڈن کے سفیر کو ملک بدل کر دیں، نکالیے ان کو جیسے مراکش نے نکالا ہے۔ اور مراکش غیرت مند کا ثبوت دے سکتا ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی پاور ہے، یہ ایسا فیصلہ کیوں نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں، اور ان کافروں میں کوئی طاقت نہیں ہے، یقین مانیے کوئی طاقت نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر باس بینہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، اور رب کا قرآن کہتا ہے یہ کبھی بھی اکٹھے ہو کر تمہارے سامنے دو بدو تم سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ یہ دیوار کے پیچھے سے وار کریں گے، یہ قلعوں میں بند ہو کر لڑیں گے، یہ ڈرون مار کر تمہیں ختم کریں گے۔ افغانستان کی سرزمین پر
ڈرون مار کر کے جنہوں نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کی کوشش کی، عراق میں ڈرون مارے، ان کی فوجیں کبھی بھی تمہارے مقابلے میں دو بدو نہیں آ سکتی۔ یہ مغلوب لوگ ہیں، شکست خوردہ لوگ ہیں، یہ آپس میں بھی پٹے ہوئے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ کٹھے ہیں، کٹھے نہیں ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ صرف مسلمان کمزور ہوا ہے۔ مسلمان مایوسی سے نکلے، خوف سے نکلے، گھبراہٹ سے نکلے، ڈپریشن سے نکلے، اور انشاءاللہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قانون کی بات کرے، آئین کی بات کرے، انشاءاللہ ان کے اندر کوئی پاور نہیں ہے۔ یہ دم دما کر بھاگنے والی قوم ہے۔ اسلام کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، مومن کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، مسلمان کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے۔ 56 اسلامی ممالک یا 57 اسلامی ممالک ایکا کر لیں، کٹ کر لیں، اتحاد کر لیں، اتفاق کر لیں، صرف ایک آوازہ لگانے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ سب کے سب سیدھے ہو جائیں گے، یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان کی دنیا ہے، آخرت کوئی نہیں۔ مومن کی تو آخرت بھی ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کی معیشت کو ہلکا سا انجیکشن لگائیں، اس کے بعد دیکھیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ معیشت ان کی دم ہے، اس پر پاؤں رکھ دیجئے تو یہ بڑبڑا اٹھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، سفیر سے احتجاج کریں، سفیر کو ملک بدل کریں۔ انشاءاللہ دنیا کی پھر کسی بھی خفیہ طاقت کو یہ انشاءاللہ ہمت اور جرأت نہیں ہوگی کہ وہ مقدسات اسلامیہ کی توہین کریں۔ اور ہم الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، یا حرمت قرآن کا مسئلہ ہو، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہو، ناموس اہل بیت کا مسئلہ ہو، ہر میدان میں اہل حدیث کا بچہ، اہل حدیث کا جوان، اہل حدیث کا بوڑھا، انشاءاللہ ہر چوک اور چوراہے میں ایسے بدماشوں کے خلاف، ایسے گماشتوں کے خلاف شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر، سپر پاور بن کر کے، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر کے اپنے گلے تو کٹوا سکتا ہے، اپنا خون تو بہا سکتا ہے، بیویوں کو بیوہ کروا سکتا ہے، بچوں کو یتیم کروا سکتا ہے، اپنا جان مال قربان کر سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کائنات کی کوئی شے عزیز نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی شے عزیز نہیں، اصحاب پیغمبر سے بڑھ کر کوئی شے عزیز نہیں، نبی کے اہل بیت اور خاندان سے بڑھ کر بہتر شے ہمارے نزدیک کوئی نہیں۔ اللہ اس محبت میں زندہ رکھے، اس پر خاتمہ فرمائے، اس کے لیے ہمیشہ اپنی قربانیاں دینے کی توفیق دیتا رہے۔ اللہ اسلام کو بلند و بالا فرما دے، اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، کفر کا منہ کالا کر دے، اللہ دشمنوں کو ذلیل کر دے، اللہ دشمنوں کو رسوا کر دے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کی اچھی پالیسی جو کل انہوں نے بہترین اقدام کیا، ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، خراج تحسین پر پیش کرتے ہیں اپنی حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، جنہوں نے مل کر کے ایک قرارداد بھی پاس کی اور اس خبیث اور ملعون کے خلاف آوازہ بھی بلند کیا۔ حکومت بھی قابل تحسین ہے اس عمل میں، اپوزیشن بھی اس میں قابل تحسین ہے۔ ہم حکومت کے، اپوزیشن کے اور ہر سیاسی اور مذہبی جماعت کے ہر اچھے اقدام کے سپاہی ہیں، ان کے ساتھ دست و بازو بنیں گے، کندھے سے کندھا ملائیں گے، اور ہر بری پالیسی جو اسلام کے خلاف ہو، مسلمانوں کے خلاف ہو، ملک کے خلاف ہو، ہم پہلے بھی ان سے بیزار اور بری تھے، آئندہ بھی بری اور بیزار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرمائے، ان کو بہترین راستے پر چلنے کی توفیق دے، اچھی پالیسیاں بنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو محفوظ بنا دے، اس کے دشمنوں کو شریروں کی شرارتوں سے محفوظ بنا دے، اللہ دشمنوں کو قلع کما کر دے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔